السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ سے قرآن پاک کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی صورت جو مکمل طور پہ نازل ہوئی یہی صورت ہے۔ سورہ اقرا، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر مکمل صورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ صورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کے نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی صحیح احادیث میں آئے ہیں، یا اس وجہ سے کہ اس صورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت شروع کرے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی الذہن ہو کر خاص حق کی طلب اور راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے اور دیکھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا ہو۔ اور سورت کے شروع میں اس ذات کی حمد و ثنا کا بیان ہے جس کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی جاتی ہے، اور اسی درخواست کا جواب پورا قرآن ہے جو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے۔ گویا انسان نے جو اللہ تعالیٰ سے راہ راست طلب کی تھی اس کے جواب میں ذالک الکتاب فرما کے اشارہ کر دیا اس طرف کہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو رات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے، اور صحیح بخاری میں بروایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو پالنے والا ہے مخلوقات کا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم بہت مہربان، بہت بخشنے والا ہے، یعنی بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ مالکی مالک ہے، یوم الدین روز قیامت کا، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا دکھا دے ہمیں، صراط المستقیم سیدھا راستہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم کہ تو نے انعام کیا ان پر، غیر نہ ان کا کہ المغضوب غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو اور کچھ دعا اور درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بزرگی بیان کی ہے۔
میری تعریف و ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ اب الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ جو بھی چیزیں اس کائنات میں پیدا کی گئی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق کردہ ہیں۔ تو اگر ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں کسی بھی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے، جبکہ در حقیقت وہ سب تعریفیں اس کے مصور کی، اس کے بنانے والے کی ہوتی ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں تعریف کے لائق ایک ہی ذات ہے تو عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے لیکن یہاں اس میں سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی ہے اور توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت یہاں پہ لفظ رب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو یہ لفظ استعمال کرنا کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتی ہے۔ اور العالمین عالم کی جمع ہے جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے، ہوا، فضا، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات سبھی داخل ہیں۔ الرحمن الرحیم عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ایکسٹینسو ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ انٹینسو ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس کسی پر ہوگی یعنی مومنوں پر جو ہوگی تو وہ مکمل ہوگی اور نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوگا وہاں۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں یہ جو فرق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ مالک یوم الدین اس کا لفظی ترجمہ ہوا کہ مالک ہے روز جزا کا۔ اب روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لفظ روز جزا سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک و بد اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے بلکہ ایک دارالعمل فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت، دولت و راحت سے مالا مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہے، یا کسی کو رنج و مصیبت میں مبتلا پا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے۔ جس طرح دنیا کے دفتروں اور کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا، اور نہ خود اپنی مشقت کے بارے میں مطلب خود کو اس مشقت میں گرفتار دیکھ کر بھی خود کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، بلکہ وہ اس محنت و مشقت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے، کیونکہ وہ اس 30 روزہ محنت کے پس پردہ اس راحت کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کو تنخواہ کی شکل میں ملنے والی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد اولیاء اللہ سب سے زیادہ مصیبت و بلا میں مبتلا ہوتے تھے، اور وہ اپنی حالت پہ نہایت مطمئن اور بسا اوقات مسرور نظر آتے تھے۔ تو دنیا کی عیش و عشرت حق و صداقت کی اور رنج و مصیبت بد عملی کی یقینی علامت نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی کسی عمل کی جزا یا سزا کا ہلکا سا نمونہ دنیا میں بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے، اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف تھوڑا سا خبردار کرنے کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، یعنی ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک عذاب قریب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اب کیونکہ کسی بھی عمل کا بدلہ یہاں پہ نہیں ملتا اور بلکہ پورا بدلہ کبھی نہیں ملتا، اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو جس میں ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے عمل کا حساب اور اس کی جزا یا سزا انصاف کے مطابق ملے۔ تو اسی کو قرآن کی اصطلاح میں روز جزا یا قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے۔ پھر مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین۔ تو اس آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن اسی نے اپنے کرم سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی عطا فرما رکھی ہے، اور دنیا کے قوانین میں اس کی ملکیت کا کافی احترام بھی کیا گیا ہے۔ آج کی دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین و جائیداد کا مالک ہے، ان سب چیزوں کا، اور یہ جو ناقص ملکیت ہے یہ اس کو محض آزمائش کے لیے دی گئی ہے اور وہ اسی میں مغرور ہو گیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کر اس مغرور اور غافل انسان کو آگاہ فرمایا کہ یہ ملکیتیں اور سب تعلقات و روابط صرف چند روز کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہیں رہے گا، اور نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، نہ مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا، نہ غلام۔ تمام کائنات کی ملک اور ملک صرف ایک ذات پاک اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب انسان پہ تین حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ پچھلی تین آیتوں میں سے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس پر خبردار کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، کہ اسی نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا گیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، کہ روز جزا میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ جب ان تینوں آیتوں نے واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں اللہ ہی کا محتاج ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہوا کہ عبادات بھی صرف اسی کی جائیں، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک عقل رکھنے والا انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہاں انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اور حقیقی طور پہ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، نہ کسی کے سامنے سوال کرے۔ کسی نبی یا ولی وغیرہ کو وسیلہ قرار دی کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں ہے۔ اب اس آیت میں قابل غور یہ ہے کہ ارشاد یہ ہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کس کام میں مدد مانگتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے،